السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے۔ ایک جانب جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور اس احتجاج کی جو کال ہے اس کے حوالے سے خاصے اس کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ جو ہے وہ اس احتجاج کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ہمارا فائنل احتجاج ہے، اور یہاں تک کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں کے جو حکومتی اعلیٰ ارکان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ فائنل کال ہے، ہم جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ جبکہ جو یہاں پر موجود ہم تیاریاں دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں حکومتی ارکان کی، سیکیورٹی اداروں کی، تو اس سے ایک چیز کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا تصادم تو نہیں ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اب پھر ہمارے جو اعلیٰ حکام ہے ان کو جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ برحال، کیونکہ حکومت اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو برحال پہل کرنی ہوتی ہے، اور انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ پہل بھی کی ہے، اور کیا معاملات چل رہے ہیں، اور عمران خان سے جیل میں جو ہے وہ عام ترین جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہیں کیا آفر کی گئی ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آج کے اس ولاگ میں۔ تو اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پہ کلک کر لیں۔ دیکھیے 24 نومبر کی جو کال تھی وہ حتمی کال ہے، اور اس بار پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی کارکنان ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر خاصے ہمیں موبلائز نظر آتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ ابھی ہی یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم عام ترین انفارمیشن آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ان سے اہم ترین حکومتی شخصیات اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم ترین آفیسر نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں عمران خان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا احتجاج 24 نومبر کا جو فائنل کال دی گئی ہے اس کو مؤخر کر دیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہاں سے لوگ آپ کے آئیں گے، یہاں سے پولیس آئے گی، تو اس صورتحال میں جو ہے وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جیل ذرائع سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یعنی عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ میری جان جا سکتی ہے لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میں جو جنگ لڑ رہا ہوں یہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ میں لڑتا رہوں گا۔ تو اس پر جو ہے پھر بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آفر کرائی گئی کہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں یہ تمام کیسز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو جو ہے بتدریج ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو معاملات ہیں وہ جو مخالف بیانات جو آپ کی جانب سے دیے جاتے ہیں وہ نہ دیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہماری جانب سے بھی جو ہے مختلف جو پریس کانفرنس ہوتی ہے مختلف مواقع کے اوپر ان میں ہم آپ کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ تو پھر جو ہے وہ بتایا گیا کہ رات کے ذرائع کے مطابق جیل کا دروازہ کھلا، کیونکہ جس شخصیت نے جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرنی تھی اب وہ شخصیت جیل کے اس کمرے میں، جس میں عمران خان اس کمرے میں تو وہ نہیں گئی، بلکہ یہ جو ملاقات تھی وہ ایک جیل کے جو ہے وہ جو سپریڈنٹ ہیں، جو اعلیٰ حکام ہیں، وہ بھی اس سے جو ہے ان کو اس کا علم نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سیکیورٹی ادارے جہاں انوالو ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر جیل کے جو کام ہوتے ہیں ان کی ایک نہیں چلتی۔ اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، عام ترین پاکستان کی دو اہم ترین شخصیات، جن میں ایک سیاسی شخصیت تھی اور ایک جو اسٹیبلشمنٹ سے شخصیت ان کا تعلق تھا، انہوں نے جو ہے وہ اعلیٰ حکام کا جو موقف ہے، اعلیٰ حکام کا جو پیغام ہے وہ عمران خان تک پہنچایا، اور اس پیغام کے بعد پھر عمران خان کا جو پیغام تھا وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا۔ اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اور بڑی پریشانی یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کے اوپر لوگ اعتبار نہیں کر رہے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب احتجاج ہوا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے تھے، لوگ موبلائز ہو گئے تھے، ڈی چوک تک جو ہے وہ لوگ پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بالآخر علی امین گنڈا پور نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس سارے مومنٹم کو توڑا۔
ایک موقع وہ بھی تھا ہمیں یاد ہے جب ایک مکمل مومنٹم بن چکا تھا اور ڈی چوک میں ایک تقریباً لگ بھگ 10,000 کے قریب جو کارکنان تھے وہ علی امین گنڈا پور کے ہمراہ جو ہے وہ چائنا چوک پہنچ چکے تھے، لیکن عین اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ یہاں پہ جمع ہو سکتی تھی، پورے شہر کے لوگوں جو ہے موبلائز ہو رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ مناظر دیکھے گئے کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے جب وہ واپس مڑے اور جب وہ واپس چلے گئے تو جو کراؤڈ پیچھے رہ گیا، اب اس کراؤڈ نے اتنی شیلنگ کھائی اور اس کراؤڈ کے اوپر جو شیلنگ بھی کی گئی اور لوگ بڑے پریشان تھے، کیونکہ جب آپ کا لیڈر ہی نہیں ہوتا، جب ایک کراؤڈ ایک جگہ جمع ہو تو جب آپ کا لیڈر ہوتا ہے تو لیڈر جو ہے نا وہ کراؤڈ کو مینج کرتا ہے، وہ ایک سمت کا تعین کرتا ہے کہ ہم نے اس جانب جانا ہے، رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، کس جانب جانا ہے، کہاں بڑھنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ تو جو یہ پی ٹی آئی کا یہ جو کراؤڈ یا چائنا چوک جو ڈی چوک جو لوگ پہنچے تھے، ان کے اوپر شدید سیلنگ بھی ہوئی، انہیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس بار جو ہے انہوں نے خود تو اپنی راہ لی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ جو ہے وہ ذلیل ہوتے رہے۔ اب ہم آگے بات کریں گے کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے اہم ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کی کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، اور بشریٰ بی بی نے علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں ان سب کو واضح پیغام دے دیے کہ اس دفعہ ایک ایک مہینے نے 5 سے 10 ہزار لوگ اپنے ساتھ لے کر آنے ہیں، ہر ایم پی اے نے لانے ہیں۔ تو اس بار عمران خان کے ساتھ ان کی آزادی کی جو جنگ ہے وہ ان کی ایریا بشریٰ بی بی جو ہے وہ لڑیں گی۔ تو امکان یہ ہے کہ اب جس طرح پہلے ماضی میں عمران خان کی پارٹی کے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ دھوکہ کر لیتے تھے، یا اس طرح کی جو صورتحالیں بن جاتی تھی کہ جب بالکل ہی معاملات جو ہے وہ کسی نہج پر پہنچنے والے ہوتے تھے، تو یعنی دریا کے کنارے پہنچ کر جو معاملات ہیں وہ بالکل ہی اس وقت جو ہے دریا کے کنارے پہنچنے پر جس طرح کشتی ڈوب جاتی ہے، اس طرح کے معاملات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے رہے، کیونکہ عمران خان خود اڈیالہ جیل کے اندر ہے۔ تو بشریٰ بی بی جو ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک خفیہ ٹیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جانب روانہ ہوئی ہے، اور اس خفیہ جو ٹیم ہے وہ کوشش کرے گی کہ کسی طرح بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اگر جو ہے وہ عمران خان کی ایریا جو ہیں وہ اگر گرفتار نہیں ہوتی تو اس صورت میں جو معاملات ہیں وہ نکل جائیں گے، جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ہاتھ سے یہ معاملات نکل جائیں گے، کیونکہ پہلے تو جو لوگ تھے علی امین گنڈا پور نے احتجاج کیا، دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں وہ لوگ ہوتے تھے۔ تو لیکن اس بار جو صورتحال ہے وہ خاصی جو ہے دلچسپ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی ایریا جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی عوامی جو سیاسی کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تمام تر کوششیں جو ہیں وہ کریں گی، اور لگ اس دفعہ رائے کہ جو ہے وہ اس دفعہ کی جو مومنٹ ہوگی، یہ جو فائنل کال کا نام دیا گیا ہے، یہ واقعی فائنل کال ہوگی، اور اس بار اس طرح نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے جو جس طرح علی امین گنڈا پور یا دیگر جو لوگ تھے وہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ان کو ایک ڈاج کیا، یعنی ان کو بتایا کچھ کیا کچھ، خصوصاً پچھلی بار جو کچھ ہوا اس سے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے کارکنان ہیں ان کا اعتماد بری طرح مجروح ہوا، کیونکہ وہ نکلے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایک آزادی کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں اور اپنے قائد عمران خان کو باہر نکالیں گے، لیکن علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو انتہائی مایوس کیا گیا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو اہم ترین جو 3 باتیں تھیں ان سے آگاہ کیا کہ اس بار قیادت جو ہے وہ بشریٰ بی بی کرنے جا رہی ہیں، اور بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ٹیم اس وقت خیبر پختونخوا پہنچی ہوئی ہے، اور وہ ٹیم چاہتی ہے کہ کسی طرح بشریٰ بی بی کو دوبارہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ بشریٰ بی بی جو ہے اس وقت وہ جو آپ کے خیبر پختونخوا کا جو وزیر ہاؤس ہے اس کی انیکسی میں وہاں پر موجود ہے، سرکاری پروٹوکول میں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور جو ہے وہ عمران خان سے عام ترین شخصیت کی جو ملاقات ہوئی ہے جیل میں اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور یہ تمام تر تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔
آپ دیکھیے کہ اس بار کیا ہوتا ہے۔ برل جو ہے وہ حالات خاصے جو ہے وہ گمبھیر نظر آتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی بڑا تصادم ہو گیا تو اس میں انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور پاکستان میں ہر قسم کا امن ہو۔ اور ایک بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو منا لیا جائے کہ وہ مذاکرات ویسے اوور آل مذاکرات نہیں، لیکن صرف اس بات پہ مذاکرات چل رہے ہیں کہ آپ اپنا احتجاج جو ہے مؤخر کر دیں اور آپ کو جو ہے ہم بتدریج آہستہ آہستہ آپ کے کیسز ختم کر دیں گے۔ اور اگر یہ معاملہ حل ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جانب سے احتجاج کے بجائے پھر جو ہے وہ جشن منایا جائے گا۔ لیکن ابتدائی رات تو یہی آ رہی کہ اگر کوئی معاملہ طے پایا تو پھر عمران خان کو بنی گالہ میں رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ آج کے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر ہوں گے حاضر۔ اللہ حافظ۔